خطاب جناب ڈاکٹر حسین موجود الدین قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر سے نوازے، آپ کی کریم والد کا سایہ عاطفت امت پر دادیر قائم فرمائے۔ آپ کی گفتگو کے دوران ہمارے مرحوم محترم حضرت پیر سید انعام الحسنین شاہ جی زیب سجادہ خانو ہارنی شریف تشریف فرما ہوئے۔ شاہ جی آپ کا خیر مقدم، معروف میڈیا پرسن، آپ سب کی بڑی محبوب شخصیت، بہت محترم مکرم جناب محمد نور الحسن صاحب تشریف لائے۔ نور بھائی آپ کا خیر مقدم، مدینہ الاولیاء سے بہت معروف میڈیا پرسن، حضور خواجہ صاحب کی محبتوں کے حصار میں رہنے والے جناب محمد اکمل وین صاحب تشریف لائے۔ اکمل بھائی آپ کا خیر مقدم۔ آئیے بڑھتے ہیں اس عظیم شخصیت کی طرف جن کے لیے صرف ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے درد و سوز کو چلتا ہوا دیکھنا ہو تو آپ حضرت علامہ پیر مفتی مظہر مختار درانی صاحب کو دیکھ لیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے دو منتخب جملے ہمیں عنایت فرمائیے۔ خواجہ صاحب کی محبتوں کا جہان پھر سے آباد۔ جناب علامہ پیر مفتی مظہر مختار درانی خانپور شریف سے تشریف فرما۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جل بغیر عظیم و تشم مشائخ کرام، علماء کرام اور یاران طریقت، آج کا یہ تعزیتی ریفرنس سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، مجھے صرف دو جملوں کے لیے حکم فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ پر تمام کر دی ہیں ظاہر کی نعمتیں اور باطن کی نعمتیں۔ اس لحاظ سے علماء نے لکھا ہے لِكُلِّ آیَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ إِنَّ ظَاهِرَهَا لِأَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَبَاطِنَهَا لِأَهْلِ الْبَوَاطِنِ۔ فرمایا ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ہر آیت کا ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی کو علماء ظواہر جانتے ہیں اور باطنی معنی کو علماء بواطن جانتے ہیں۔ علماء ظواہر کون ہیں؟ اس کو حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات خود علم حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عالم مقال تکیل دا، ماہر قیاس دلیل دا، اور عاشق کیا ہے؟ فرماتے ہیں اتھا نہ کیل ہے نہ کال ہے، حق ہے حقیقی حال ہے۔ اتھا نہ کیل ہے نہ کال ہے، حق ہے حقیقی حال ہے، حق دا کمال جمال ہے، حق حق علا یا کیا کرنا۔ اور یاد رکھیے گا جہاں تک علماء بواطن کا تعلق ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے خراج تحسین پیش کیا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو۔ فرمایا ان علی عنده علم الظاہر والباطن۔ فرما حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قرآن مجید کے ظاہر کا بھی عالم ہے اور قرآن مجید کے باطن کا بھی عالم ہے۔ یہ ظاہری اور باطنی علوم چلتے رہے اور پہنچتے گئے، اور پھر حضرت سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین
فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ رب العزت نے انہیں علم ظاہری سے بھی منصر رکھا اور انہیں علم باطنی سے بھی منصر رکھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ علم ظاہری اور علم باطنی میں ایک مقام آتا ہے باطن کا جس کو مقام فنائیت کا نام دیا جاتا ہے۔ میں اسی کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عشق نے کہا سرمہ وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، سرمہ وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، جون سا پتھر نظر آیا وہ کوہ دور تھا، ان کے دیکھے سے خدا جانے یہ کیسا نور تھا، ورنہ دیوانگی کب عشق کا دستور تھا۔ اور پھر حضرت سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وحدت کا درس دیتے ہیں، اور صوفی جو موحد ہوتا ہے ہمیشہ وحدت کا درس دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر صورت وچ دلدار ڈٹھو، کل یار اغیار کو یار ڈٹھو، کت منطق صرف تے نحو ڈٹھو، کت اسم تے فعل تے حرف ڈٹھو، کت قطب معین الدین ڈٹھو، کت فخر جہاں دلدار ڈٹھو۔ بس چونکہ وقت کے دامن میں بہت تنگی ہے، انہی کے شعر انہی کی بارگاہ میں پیش کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے ٹھہرے دل بےتاب تیری یاد آئی، کیسے ٹھہرے دل بےتاب تیری یاد آئی، لے کے جذبات کا سیلاب تیری یاد آئی۔ کاش تو چاند کی صورت میرے دل میں اترے، کاش تو چاند کی صورت میرے دل میں اترے، صورت دیدہ بے خواب تیری یاد آئی۔ یوں تڑپتا ہے تیرے ہجر میں اے جانے قرار، یوں تڑپتا ہے تیرے ہجر میں اے جانے قرار، دل ہوا ماہی بے آب تیری یاد آئی۔ تو لب کا دامن مقصود بھی خالی نہ رہا، خطب کا دامن مقصود بھی خالی نہ رہا، بن کے ایک گوہر نایاب تیری یاد آئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت خواجہ صاحب کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ الہی تا ابد آستان یاد رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب، اللہ نوازی۔